السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ کہہ دیجئے زمین میں گھومو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فہم لا یؤمنون۔ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنی ذات پر مخلوق کے لیے رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال رکھا ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور رات کے اندھیرے اور دن کی روشنی میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اسی کا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا کسی اور کو میں اپنا کارساز بنا لوں، جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھلاتا ہے جبکہ اس کو نہیں کھلایا جاتا۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہو جاؤں جو اسلام لایا، اور آپ ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ اس دن جس سے عذاب ہٹا لیا گیا تو یقیناً اللہ نے اس پر رحم کیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ آپ کو تکلیف پہنچائے تو اسے اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ خوب حکمت والا نہایت باخبر ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ کہہ دیجئے کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تم کو اور جس شخص تک یہ پہنچ سکے اسے ڈراؤں۔ اے مشرکو، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ کہہ دیجئے میں اس کی گواہی نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے صرف وہی ایک معبود ہے، اور میں اس شرک سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 7ویں پارے میں 8واں رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک، سورہ نام سورہ نمبر 6 میں۔ آئیے آیت نمبر 12 بغور کیجئے۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی منعم حقیقی ہے، انعام کرنے والا وہی ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ رکھا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 2751، ان رحمتی تغلب غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے، غالب ہے۔ آیت نمبر 14 بغور کیجئے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کہ وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ تو اللہ ہونے کے لیے دلیل ہے کہ اللہ کھلائے خود نہ کھائے، جو کھائے پیے اونگھے سوئے وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، خود کھاتا نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ آیت نمبر 17 میں ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 593، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے معاملے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 18 بغور کیجئے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ
وہی اللہ جو اپنے بندوں پر غالب ہے۔ تمام گردنیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہوں گی، بڑے بڑے جابر لوگ، ظالم لوگ، متکبر لوگ اللہ کے سامنے بے بس کھڑے ہوں گے، کسی کی کچھ بھی چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ آواز دیں گے، کہا جائے گا تنہے تنہا اللہ ہی کے لیے جو زبردست ہے، تو وہاں ہر ایک کو پتہ چل جائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے قرآن کریم کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میرے اوپر قرآن کی وحی آئی ہے تاکہ میں تم لوگوں کو ڈراؤں، اور جہاں تک میری بات پہنچ جائے ڈرانا ہے۔ پتہ یہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرانے کا کام کیا ہے، اب یہ ڈرانے کا کام، قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم صرف گھر کے اندر رکھنا نہیں، بلکہ قرآن کریم کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ آیت نمبر 20 کے اندر غور کیجیے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسا کہ وہ لوگ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا، توریت میں لکھا ہوا، انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ یہاں باپ کی تشبیہ نہیں دی گئی بلکہ بیٹے سے تشبیہ دی گئی۔ تو آدمی باپ کے بارے میں اتنا نہیں جانتا لیکن بیٹے کے بارے میں جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا خود اسی کا نطفہ ہے، وہ جانتا ہے، اور سامنے پیدا ہوا، پالتا ہے، پوستا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، سامنے ہے۔ لیکن باپ کے بارے میں آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، کیا معلوم کون سا باپ، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے باپ کے بارے میں کوئی شیور نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شک میں پڑے رہتے ہیں باپ ہے کہ نہیں، واللہ عالم، لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ لیکن بیٹے کے بارے میں ہر ایک کو یقین ہے کہ جی نہیں، یہ میرا ہی بیٹا ہے اور پالا ہے، پوسا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ بیٹے کی طرح جانتے ہیں، لیکن بدنصیبی ہے یہودیوں کی، عیسائیوں کی، وہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔